وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ اس خوبصورت بزم پاک میں، محفل پاک میں، جو چودھری اسلم صاحب کے والدین مرحومین کے سالانہ ختم پاک کے لیے انعقاد پذیر ہے، حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور چودھری صاحب کے والدین مرحومین کی قبر پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حاضرین محفل کے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے جو بھی اہل ایمان اس دار فانی سے کوچ کر کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں مگویاں ہونے لگی، آپس میں باتیں ہونے لگی کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور کے قریب سب سے زیادہ کون ہوگا قیامت کے دن، اور جو قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جس کے لیے کامیابی نہیں ہے میدان حشر ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں کرے، کیوں کہ جس کے اوپر صاحب ایمان کے اوپر، شرط ایمان ہے نا سب سے پہلے، صاحب ایمان کے اوپر جس پر بھی نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تو نگاہ مصطفیٰ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول فرمایا، نگاہ حق نہیں پڑھنے دی جائے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شفاعت کبریٰ نصیب فرما، جس کے حق میں شفاعت لکھ دی گئی اس کو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہ شعر بھی ہے، پڑ گئی ہاں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا۔ تو دعا کیا کرے کہ نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے تو مغویاں ہونے لگے۔ یہ وظیفہ ہے، وظیفہ حضور نے خود دیا ہے، مشکل ہے، مشکل ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے سنا کہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، حضور نے جملہ وہاں پہ ارشاد فرمایا ان احبکم الی واقربکم الی منزلا یوم القیامت احسنکم خلقا۔ فرمایا قیامت کے دن میرے محبوب ترین دوستوں میں سے اور میرے قریب ترین لوگوں میں سے، میری امت میں سے جو میرے قریب تر ہوگا قیامت کے دن، تم میں سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اعلیٰ، جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، جو جتنے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، فرمایا وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ وہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے کتنا قریب ہو۔ جتنا کوئی اچھے اخلاق میں کامل ہوتا چلا جائے گا اسی قدر وہ مصطفیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی مشکل، دنیا کا ماحول اس کو مشکل بنا دیا۔ کیوں ایسا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضور روئے ہی سب سے زیادہ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اور جو امت مصطفیٰ کی خیر خواہی کرے گا وہ اس خیر خواہی کی وجہ سے مصطفیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری طرف آ جائے، جو امت میں سے جس کو جس قدر تکلیف پہنچاتا چلا جائے گا اسی قدر میدان حشر میں مصطفیٰ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بد اخلاقی روح زمین پر وہ ہے کہ ایک مسلمان معصوم کا خون بہا دینا، قتل کر دینا۔ اس کے لیے تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، سینکڑا
جتنا قتل عام اسلامی دنیا میں مسلم ممالک میں ہوا نا اتنا کسی سرزمین پہ نہیں ہوا۔ جتنا قتل عام شروع سے اٹھا لیں مولا علی کے دور سے، مولا علی کے خلاف جب سے لوگ کھڑے ہوئے، پھر امت کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہی تلوار چلی ہے۔ جب علی کے خلاف چل گئی تو پھر کون بچے گا؟ جب حسن کے خلاف تلوار چل گئی، حسین کے خلاف تلوار چل، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حسن اور حسین کے خلاف جنگ کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہو گئے۔ ابھی تک تو امت نے اس پہ معافی نہیں مانگی، آج بھی اس کے وکیل کھڑے ہیں۔ بدبختو، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اجتماعی طور پہ معافی مانگی جاتی، یا اللہ جو کربلا میں ہوا ہمیں معاف کر دے، بجائے اجتماعی طور پہ معافی مانگنے کے ادھر وکیل کھڑے ہو گئے، سربراہان کھڑے ہو گئے، یزید امیر المومنین۔ جو حسین پہ تلوار چلائے اس کے ایمان کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور جس کے گھر میں میرے مصطفیٰ رہے اس کے لیے کافر کافر کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو اس موضوع پہ بتانا نہیں چاہتا تھا، کل ہی میں نے نیٹ پہ علامہ خان رئیس کے بیٹے کی میں نے بات سنی ہے، وہ انٹرویو دے رہا تھا اور وہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری تحقیق کے مطابق یزید قاتل ہے۔ یہ ریکارڈڈ بات میری، یہ تو میں نے سنا ہے، یہ تو ان کی کتابیں ہیں۔ امت مسلمہ تو اس کو قتل نہیں سمجھ رہی جو میرے مصطفیٰ کا نواسا، تو میرے اور آپ کے خون کو کہاں سے قتل سمجھے گی؟ ان کے بارے میں تو اللہ نے اعلان فرما دیا، فرمایا 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 100 نہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے ایک مومن شخص کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، خالدن فیہا، وہ پکا پکا دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ ایک عام جو شخص مومن ہے نا، اس کا قاتل جو ہے وہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں لایا جائے گا۔ نگاہ مصطفیٰ کوئی عام نگاہ ہے کہ کوئی بھی سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ اس نگاہ کے سامنے کون آئے گا کون نہیں آئے گا، اس بارگاہ کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، خود رب کائنات ہے، خود رب ہے۔ عام مومن کو مار دیا جائے تو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں لایا جائے گا، اور اگر کوئی حسین کا قاتل ہو مار کے کہتے ہیں ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ۔ فرمایا اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، احسنکم اخلاقا، اخلاق لے آؤ۔ جس نیکی جو ہے نا، نیکی اگر آپ نے کوئی نیکی کی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی وہ نیکی دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کرے گی، قبر میں بھی آپ کی حفاظت کرے گی، اور قیامت کے دن آپ کا بازو پکڑ کے نگاہ مصطفیٰ کے سامنے لے جائے۔ دعا کریں کہ کوئی نیکی قبول ہو جائے، کوئی قبول ہو جائے۔ کثرت میں مت جائیں، اس پہ جائیں کہ کوئی قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس ڈر میں رہیں۔ ایک صحابی آ گئی، ایک واقعہ پہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت صعصع ابن ناجیہ نام کا صحابی کا، حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے میں نے جو نیکی کی ہے کیا اللہ اس کو قبول کرے گا، اس پہ اجر دے گا؟ حضور نے فرمایا جب یہ اتنا پوچھ رہا ہے تعجب کر کے، کوئی خاص نیکی تو ہے؟ یہ کیا سمجھے کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صعصع وہ نیکی کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور ان کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے تھے، یعنی 10 مہینے ہو گئے تھے، وہ حاملہ تھی دونوں اونٹنیاں، ان دونوں اونٹنیوں کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ میں اپنے اونٹ کے اوپر تھا، وہ میرے ساتھ تھی۔ کیا ہوا کہ اچانک گم ہو گئی، بھاگ گئی۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک باغ میں پہنچا،
उस बाग में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, बूढ़ा शख्स। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा मेरी ऊँटनियां तो नहीं इधर आई? उसने कहा उन ऊँटनियों की कोई अलामत बता कि वो कैसी हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने उसको ना सारी अलामतें बता दी। उसने कहा तेरी ऊँटनियां मेरे पास है, दोनों ऊँटनियां और उनके बच्चे, और खुद ऊँटनियां अभी दोबारा बच्चे देने वाली हैं, मेरे पास है। कहते हैं अचानक उसका ना गुलाम बाहर आया। उसने कहा कि आपके घर वाली के यहाँ ना बच्चा पैदा होने वाला है। उस बूढ़े शख्स ने कहा, बूढ़े शख्स ने, जालिमों कलमा पढ़ाने का एहसान नहीं किया। अब समझ आएगी। अभी भी वकील जजीद की तरफ खड़े होते बरबला। उस बूढ़े शख्स ने कहा अपने गुलाम को कि अगर बेटा पैदा हो तो मेरी तरफ ले आना, अगर बेटी पैदा हो तो उसको पिछले दरवाजे से ले जाकर जिंदा दफन कर देना। अर्ज किया या रसूल हम बैठे ही थे, अचानक अंदर से वो बच्चे के रोने की आवाज, जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोने की आवाज आती है, बच्चे के रोने की आवाज आई। इसने पूछा कौन? जवाब आया बच्ची पैदा हुई। उसने कहा कोई खुशी की बात नहीं है, पीछे ले जाकर जिंदा दफन करते। हजरत सासा कहते हैं अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे बेच दे। उसने कहा तू ये कह रहा है कि ये बच्ची मैं तुझे बेच दूं? लोग क्या कहेंगे मैंने अपनी बच्ची बेच दी? ये है मन गढ़ंत इज्जत। बेच दी बेइज्जती है, जिंदा दफन कर दी तो इज्जत है। ये है मन गढ़ंत इज्जत। उसने कहा ना 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 ना, वो भी समझदार था। उसने कहा तुझसे मैं तेरी बच्ची नहीं खरीद रहा हूं, उसकी उस रूह को खरीद रहा हूं जिस रूह को तू कत्ल करना चाहता है। उसने ऊपर से ऐसे समझाया कि ये बाबा तो गलत है, ये काम मानेगा। उसने कहा रूह को खरीद रहा हूं। उसने कहा ठीक है मैं उसकी रूह तुझे बेचता हूं। मतलब क्या रूह बेचना? मतलब बच्ची तू लेगा, कीमत क्या देगा? किसी की जान कितनी अहम होती है और नेकी कितनी आला होती है, आज पता चलेगा। पता है पर्दे डाल दिए गए अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह की पकड़ में आए हुए। अल्लाह पसंद ही नहीं करता है कि ये मेरी बारगाह में हाथ उठाए मेरा नाम ले। ये लानत की अलामत है इनके ऊपर, लानत की अलामत। तो उसने कहा कीमत क्या देगा? उसने कहा मैं रूह खरीद रहा हूं। रूह खरीदने वाला कीमत का तायुन नहीं करता, बेचने वाला करता है। क्योंकि खरीद इसलिए रहा है कि उसको रूह की कदर है, वो क्या कीमत का तायुन करेगा? बूढ़ा बाबा। उसने कहा अच्छा ये जो दो ऊँटनियां खड़ी हैं ना और इसके जो 7 बच्चे हैं, ये दोनों ऊँटनियां इसके बदले मुझे दे। ऐसी ऊँटनी जो सूने वाली है, पंजाबी में कहते हैं ना सूने वाली, बच्चा देने वाली, हामला ऊँटनी। आप खुद अंदाजा लगाएं कितने जानवर है, हामला ऊँटनी की कितनी कीमत होगी। उसने कहा ठीक है दोनों ऊँटनियां ले ले, बच्चे ले ले जो उसके साथ आए हैं। अशरावैन कहते हैं इसको, हामला ऊँटनी जिसके हमल को 10 महीने गुजर गए। ना सौदा फाइनल नहीं हुआ। जिस ऊंट पे तो बैठ के इतनी दूर से आया ये ऊंट भी नहीं। नेकी नेकी जब आप करते हैं आपको खुद पता चलता है कि मैंने नेकी की है, इसको नेकी कहते हैं। उसने कहा जिस ऊंट पे आया ये ऊंट भी दे के जाना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने वो ऊंट भी बेच दिया। एक नेकी के बदले कितने पैसे दे रहा? आज के दौर में तकरीबन अरब के करीब बन जाएंगे, अरब के करीब। 1 अरब रुपए में कौन सी बच्ची खरीद रहा है जिसको जिंदा दफन किया जाए? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने उस बच्ची को अपना सारा कुछ दे के खरीद लिया। तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि अपना इस गुलाम जो है ना, ये गुलाम इसको साथ भेज,
یہ ہمیں چھوڑ کے آ جائے گھر تک، گھر کافی دور ہے، پھر اونٹ واپس لے آئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے وہ بچی مجھے پکڑائی نا، تو جیسے میری گود میں آ کے وہ خاموش ہو گئی نا، مجھے وہاں سے چسکا پڑ گیا، نیکی کا چسکا پڑ گیا۔ جیسے وہ خاموش ہوئی نا، میری روح کو ایسی تسکین ملی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میرے گھر کے اندر 325 بچیاں یتیم ہیں، اور ہر بچی کو میں نے 2 اونٹنیوں کے بدلے خریدا ہے۔ 325 بچیاں، ہر بچی کو 2 اونٹنیوں کے بدلے، تو کتنی ہو گئی؟ 650۔ اللہ، 650 اونٹنیوں کے بدلے سب سے پہلا یتیم خانہ، سب سے پہلا یتیم خانہ اسلامی تاریخ میں وہ یتیم خانہ تھا ساسا ابن ناجیہ کا۔ 325 بچیاں گھر کے اندر زیر کفالت ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، قاتلو سنو، عرض کیا یا رسول اللہ، اس نیکی کا کوئی اجر؟ حضور مسکرائے، رو بھی رہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری، مسکرائے، فرمایا ساسا ابھی بھی نیکی کا اجر پوچھ رہا ہے؟ یہ اسی نیکی کا اجر ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے محبوب کے سامنے دکھا دیا ہے، اسی نیکی کا اجر ہے۔ یہ اسی نیکی کا تو اجر ہے کہ محبوب کے سامنے بیٹھ کر تابعی بھی نہیں بنا رہا، تجھے صحابی بنا رہا ہے، جسم کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، اور اسلام کسی کے اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قبول نہیں کر رہا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قبول کر رہا ہے جس کو مالک کائنات کہتے ہیں، جس کو جانے کائنات کہتے ہیں، جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی نیکی کا اجر چاہیے؟ اس نے جان بچائی تو محبوب کا قرب عطا کر دیا، اور اگر تم کسی ایک کی بھی جان ضائع کر رہے ہو تو مصطفیٰ کے تو قرب کی دور کی بات ہے، تم تو مومن بھی نہیں رکھتے ہو۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ اگر ہماری ایک بھی نیکی قبول ہو گئی نا، سمجھ جائیں وہ نیکی ہمیں پکڑ کے خود مصطفیٰ کے قریب لے جائے۔ حضرت انس ابن مالک بیٹھے ہوئے، حضور کے 5 منٹ ہیں، 9 بجے ختم کرتے۔ انس ابن مالک بیٹھے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیسے ڈھونڈیں گے قیامت کے دن آپ کو، کیسے ڈھونڈیں گے؟ وہ لوگ اس تلاش میں رہتے تھے۔ آج صرف ہماری محفل ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ ہمیں ایسے موضوع ملتے ہیں، اور آپ کی خوش نصیبی اور سعادت یہ ہے کہ آپ کی مجلسوں میں ایسے موضوع بیان ہوتے ہیں، اس میں حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ انس ابن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ دنیا حضور نے فرمایا انس، اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پل صراط کے پاس دیکھنا، میں وہاں کھڑا ہوں گا، میں اس وقت تک پل صراط کو عبور کر کے کراس کر کے دور نہیں جاؤں گا جب تک میری ساری امت پل صراط کو کراس نہیں کر جائے گی۔ دوسری طرف کھڑے ہو کے میں کہوں گا ربی صلی امتی، ربی صلی امتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر پل صراط پہ بھی نہ ملے پھر کہاں دیکھوں؟ فرمایا انس، اگر پل صراط پہ بھی نہ ملوں تو میزان کے پاس دیکھنا، میں میزان کے پاس اپنی امت کے اعمال کا وزن کروانا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اعمال کے پاس بھی نہ ملے تو پھر آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں گا کہ آپ کو لے کے آؤں اپنی بخشش کے لیے؟ فرمایا انس، اگر اعمال کے میزان کے پاس بھی نہ ملوں تو حوض کوثر کے پاس دیکھ لینا، حوض کوثر پہ مصطفیٰ کھڑا ہو۔ بس آج کی مجلس میں یہ کم سے کم نیکی ایسی کریں کہ آپ کو بھی لگے کہ آپ نے نیکی کی ہے۔ 325 بچیاں ہیں، کہاں کہتا تھا رسازہ، عرض کی یا رسول اللہ، میں گلی گلی پھرتا تھا، گلی گلی پھرتا تھا، تلاش کرتا تھا کہ کوئی بچی تو نہیں پیدا ہوئی،
کوئی بچی تو نہیں پیدا ہوئی، ساتھ ساتھ میرے 2 اونٹنیاں ہوتی تھی، 2 اونٹنیاں. آپ تصور میں لائیں، ساتھ ساتھ 2 اونٹنیاں ہیں. جہاں جہاں سے اونٹنیاں گزری ہوں گی قیامت کے دن زمین کا وہ خطہ اس کے ہاتھ میں گواہی دے گا یا نہیں دے گا؟ کس کے لیے؟ جان بچانے کے لیے 2 اونٹنیاں پکڑی ہوئی ہیں، گلی گلی پھر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کوئی بچی تو نہیں ہے بیچنی ہو؟ ساسا اپنا مال لے کے آیا، وہ دے دے گا؟ گلی گلی پھرا پر کہیں مصطفیٰ نظر نہ آیا، پر جن کی خاطر پھرا ان کے صدقے اللہ نے مصطفیٰ سے ملا دیا. اس لیے تو کہتے ہیں بالا اس نے بچیوں کو بچایا، اللہ نے ساری بلندیاں ساسا کے قدموں پہ رکھ دی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، کشفت جمالہ، ہر اندھیرا ان کے نور سے ختم ہو گیا. حسنت جمیع خصالہ، ہر نیکی کو وجود ان کے وجود سے ملا ہے. ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ.